अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम सूरतुल फज्र की चंद आयात का तर्जुमा देखेंगे। सूरतुल फज्र ये मक्की सूरा है और इसके अंदर 30 आयतें हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र, कसम है फज्र की। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फज्र की कसम खाई है, जिससे मुराद मुतलक फ़ज्र है, किसी ख़ास दिन की फ़ज्र मुराद नहीं है। यानी मुतलक फ़ज्र की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई है। वलयालिन अश्र, और कसम है 10 रातों की। इन 10 रातों से कौन सी 10 रातें मुराद हैं, इसके ताल्लुक़ से मुफस्सिरीन में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। बाद मुफस्सिरीन ने इन 10 रातों से मुहर्रम की इब्तिदाई 10 रातें मुराद ली हैं और बाज़ ने इससे रमज़ान की आखिरी 10 रातें मुराद ली हैं। अलबत्ता अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक ज़ुल्हिज्जा की इब्तिदाई 10 रातें मुराद हैं। यानी वलयालिन अश्र, अल्लाह तबारक व तआला ने जो 10 रातों की कसम खाई है, तो अक्सर मुफस्सिरीन ने इससे ज़ुल्हिज्जा की इब्तिदाई 10 रातें मुराद ली हैं, क्योंकि अहादीस में इनकी बड़ी फजीलत वारिद हुई है। और ज़ुल्हिज्जा की इब्तिदाई जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में जो भी नेक अमल किया जाए वो अल्लाह के नज़दीक दीगर अय्याम में किए गए नेक अमलों से बहुत ज़्यादा महबूब होता है। फिर अल्लाह ने आगे फरमाया वश्शफ़इ वल वत्र, कसम है शफ़ की और वत्र की। शफ़ कहते हैं जोड़े को, जुफ्त को, और वत्र कहते हैं ताक को, यानी फ़र्द को। तो शफ़ और वत्र से क्या मुराद है? या तो इससे मुराद ताक और जुफ्त अदद हैं, या फिर इससे वो मादूदात मुराद हैं जो जुफ्त या ताक होते हैं। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि इससे अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक़ात को मुराद लिया है, तमाम मखलूक़ात की कसम खाई है, क्योंकि मखलूक या तो जुफ्त है या ताक है। अलबत्ता इमाम मुजाहिद और अतिया औफ़ी रहमहुमुल्लाह के नज़दीक इससे मुराद खालिक और मखलूक हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक की कसम खाई है और खालिक की कसम खाई, यानी अपनी और अपनी मखलूक की कसम खाई है। क्योंकि शफ़ से मुराद मखलूक को लिया है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी मखलूक पैदा की है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ारियात आयत नंबर 49 के अंदर इरशाद फरमाया वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून, कि हमने हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा पैदा किया है ताकि तुम इबरत हासिल करो। और वत्र से मुराद खालिक है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन। और हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्रा फ़ऊतिरू या अहलल कुरान, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वित्र है, वित्र को पसंद करता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन तन्हा है, वित्र को पसंद करता है। तो ऐ अहले कुरान, तुम वित्र करो, यानी वित्र पढ़ो। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वल्लैलि इज़ा यसर, और कसम है रात की जब वो चलने लगे, यानी जब आने जाने लगे। क्योंकि चलना ये आने में भी होता है और जाने में भी होता है। यसरी का माना होता है चलना। तो कसम है रात की जब वो चलने लगे, यानी जब आए या जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर इन चीज़ों की कसम खाई है और कसम खा करके फरमाया हल फी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र, यकीनन इसमें अक्लमंदों के लिए बड़ी कसम है। यहाँ पर जो ज़ालिका है, ज़ालिका से मज़कूरा मुक़सम बिही अशिया की तरफ मुराद इशारा है। और हिज्र का माना होता है अक्ल, क्योंकि हिज्र का असल माना होता है रोकना। चूँकि अक्ल भी इंसान को बुरी बातों और बुरे कामों से रोकती है, इसलिए अक्ल को भी हिज्र कहा जाता है। तो यहाँ ज़ी हिज्र से मुराद अक्लमंद है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि यकीनन इसमें अक्लमंद के लिए बड़ी कसम है। अब जवाब कसम क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह कसम किस बात के लिए खाई है, किस चीज़ पर यह कसम खाई है, जवाब कसम इसका क्या है? तो बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि जवाब कसम इसका महजूफ़ है,
اور وہ ہے لتبعثن، جواب قسم یا مقسم علیہ کیا ہے؟ لتبعثن، یعنی تم ضرور بضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے دوبارہ، کیونکہ یہ مکی صورتوں میں سے ہے سورۃ الفجر، اور مکی صورتوں میں عقیدے کی اصلاح پر زور دیا گیا ہے۔ البتہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جواب قسم آگے آنے والے الفاظ ان ربک لبالمرصاد ہیں، ان ربک لبالمرصاد جو آگے آیت آ رہی ہے، تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جواب قسم ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، یعنی قوم عاد کے ساتھ ارم ذات العماد، ستونوں والے ارم کے ساتھ، ستونوں والے ارم کے ساتھ۔ یہاں پر ارم جو کہا گیا ہے تو ارم یہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے، کیونکہ ان کا سلسلہ نسب اس طرح ہے عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو، تو عاد بن اوس بن ارم، تو قوم عاد کے دادا کا نام ارم ہے، اور یہاں اس آیت میں ارم عاد سے عطف بیان یا بدل ہے، تو یہاں پر ارم کہہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس عاد سے مراد عاد اولا ہے، عاد اولا ہے۔ اور یہاں پر جو ذات العماد کہا گیا ہے یعنی ستونوں والے، تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قوم عاد جو تھی انتہائی قوت و طاقت کی حامل تھی، اور یہ انتہائی دراز قامت قوم تھی، بڑے لمبے لمبے قد کے لوگ ہوا کرتے تھے اس قوم کے، اور وہ فن تعمیر میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے، اور انتہائی مضبوط بنیادوں پر بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ تو ذات العماد میں دونوں مفہوم شامل ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے مثل شہروں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی، ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی، یعنی قوم عاد جو تھی اس کو اللہ رب العالمین نے بڑا ہی مضبوط بنایا تھا، اور بڑی ہی دراز قامت اور بڑی ہی قوت و طاقت والی یہ قوم تھی، اور اس جیسی قوم اللہ نے ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ یہ قوم خود کہا کرتی تھی من اشد منا قوتاً، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑی بڑی چٹانیں تراشیں، یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا اور سمود کے ساتھ کیا کیا؟ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے، بڑی بڑی چٹانیں وہ تراشتے تھے۔ تو یہ سمود جو ہے یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور یہ جو قوم عاد تھی یہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو قوم عاد جو تھی اس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا، اور اس قوم نے ان کی تکذیب کی، ایمان نہیں لائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سخت ہوا کا عذاب بھیجا تھا، اور یہ ہوا مسلسل 7 راتیں اور 8 دنوں تک چلتی رہی تھی، اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ اور قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور اللہ نے اس قوم کو پتھر تراشنے کی خاص صلاحیت اور قوت سے نوازا تھا، یہاں تک کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر کے ان میں اپنی رہائش گاہیں تعمیر کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ یہاں پر فرعون کو میخوں والا کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے لشکروں والا تھا، اور لشکروں کی وجہ سے اس کے پاس خیموں کی کثرت تھی جنہیں میخیں گاڑ کر کے کھڑا کیا جاتا تھا، یعنی خیموں کو، یا پھر اس سے اس کے ظلم و ستم کی طرف اشارہ ہے کہ میخوں کے ذریعے سے یہ لوگوں کو سزائیں دیا کرتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں خوب فساد مچایا، فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو آخر تیرے رب نے ان پر یعنی ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا، فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو
تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ یعنی ان قوموں نے جب نافرمانی کی تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اپنا عذاب نازل فرما کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا، یا پھر انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے، یعنی تمام مخلوقات کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق وہ دنیا اور آخرت میں جزا دیتا ہے۔ لہٰذا ان آیات کے اندر گزشتہ قوموں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر جو عذاب آیا اس کا بیان ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اعمال کا مشاہدہ کر رہا ہے اور ان کی خبرگیری کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا اور سزا سے نوازے گا۔ لہذا ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور گزشتہ قوموں پر جو عذاب آیا اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ بس باقی آیات کا ترجمہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ اب چلتے چلتے ناظرین آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس سے آپ قرآن کا اور اسی طریقے سے اور بھی اسلامی چیزیں، اسلامی واقعات اور احادیث کی تشریحات وغیرہ انشاءاللہ اس چینل پر بھیجی جائیں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔